نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ شریعت محمدیہ میں حلال کمائی پر بہت زور ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ اس پر شاہد عدل ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں حلال کمائی کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی خطاب فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے پیغمبروں آپ لوگ پاکیزہ چیز کھائیں، حلال چیز کھائیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں تو شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ بات خیال میں بھی نہیں لائی جا سکتی کہ وہ حرام کا لقمہ منہ میں ڈالیں گے، حرام کا گھونٹ پئیں گے، ایسا ممکن بھی نہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واسطے سے امت کو خطاب کیا گیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واسطے سے امت پر زور دیا گیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے مسلمانوں، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اب اندازہ لگائیے کہ شریعت محمدیہ میں، مذہب اسلام میں حلال کمائی پہ کتنا زور دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم میں، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا سکہ ہے جس کو درہم کہا جاتا تھا، اسی طرح دوسرا اور سکہ ہوا کرتا تھا جسے دینار کہا کرتے تھے۔ اب ہمارے زمانے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے 10 روپے کا کوئی کپڑا خریدا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم کا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کمائی کا ہے، یعنی وہ جو کپڑا خریدا گیا ہے، جتنے روپے کا خریدا گیا ہے، اس میں 10واں حصہ اگر حرام کمائی کا ہے تو جب تک وہ کپڑا نماز پڑھنے والے کے بدن پہ رہتا ہے، اس مسلمان کے بدن پہ رہتا ہے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی دونوں انگلیاں اپنے کان میں ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر یہ ارشاد مبارک میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نہ سنا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو بدن حرام مال سے پلا ہوا ہو، حرام مال سے تربیت پایا ہوا ہو، حرام مال سے جس بدن کی پرورش کی گئی ہو، وہ جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہے۔ ہم آپ مال تو کماتے ہیں لیکن ہمارا اور آپ کا ذہن مال کے حلال ہونے کی طرف نہیں جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا مال حلال ہو، ہماری کمائی حلال ہو، ہمیں تو مال چاہیے، حرام ہو یا حلال ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ جو شخص نرد سے کھیلے، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک جوا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے
وہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں پاپی ہے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں باغی ہے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں مجرم ہے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں سیاہ کار ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری حدیث میں نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی نرد، یہی جوا جو اس زمانے میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کھیلے جانے کا ایک آلہ تھا، اس آلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے ذریعے سے جوا کھیلتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے کمائی کرتا ہے، جوے کے ذریعے سے جو کمائی کرتا ہے، جوے کے ذریعے سے جو مال حاصل کرتا ہے، جو دولت حاصل کرتا ہے، جو روپے پیسے حاصل کرتا ہے، پھر اس روپے پیسوں کے بدلے میں کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جوے کے ذریعے سے کمائی ہوئی دولت کو کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص سور کا گوشت کھاتا ہے، یعنی جوے کے ذریعے سے حاصل ہونے والی دولت کا استعمال کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ سور کھانے والا، یعنی شریعت کی نگاہ میں وہ اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا سیاہ کار ہے کہ جوے کے ذریعے سے حاصل ہونے والی دولت کو جو استعمال کرتا ہے، وہ جوے کے ذریعے سے حاصل ہونے والی دولت کو جو پیٹ میں ڈالتا ہے وہ سور کھا رہا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے یعنی نرد کے ذریعے سے نرد کو کھیلتا تو ہے لیکن مقصد جوا نہیں ہے، جیسے ہمارے زمانے میں لوڈو ہے کہ آدمی اگر جوے کے لیے طور پہ کھیلتا ہے، جوے کے طور پہ کھیلتا ہے تو اس کے ذریعے سے جو کمائی ہوتی ہے اور پھر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ سور کھا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی لوڈو کھیلتا ہے تفریح تباہ کے طور پر، یا اسی طرح سے کوئی اور آلہ ہے جو تفریح تباہ کے طور پہ کھیلتا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں لت پت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں ڈبو دیتا ہے، یہ اتنا بڑا مجرم ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوے کے ذریعے سے کمائی کر کے کھانے والا سور کھا رہا ہے، اور جوے کے آلات کو استعمال کر کے اگرچہ اس کے ذریعے سے جوا نہیں کھیل رہا ہے، تفریح تباہ کے طور پر ہے، وقت گزاری کے طور پر ہے، تو وہ خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبو رہا ہے۔ اور جو شخص جوا کھیلنے والوں کے ساتھ میں رہتا ہے، جوا کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کی مجلس میں رونق بنتا ہے، ان کی مجلس کی زینت بنتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہے، ان کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ جوے کے کھیل کو دیکھنے والا اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص، کوئی ایمان والا، کوئی اسلام والا، کوئی قرآن والا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا سور کی دکان پر جائے جہاں پر سور کا گوشت بک رہا ہو، اور وہاں کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے سور کے گوشت کی زیارت کر رہا ہو، وہاں پر بیٹھ کر کے دیکھ کر کے کھڑے ہو کر کے سور کے گوشت کو دیکھ رہا ہو، تو ایسے شخص کو کون اچھا کہہ سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ سور کا گوشت دیکھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے ہیں، سور کے گوشت کی طرف نگاہیں غلط ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اچھی نگاہ سے غور سے دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اللہ اس کے رسول کا فرمایا ہوا پتھر کی لکیر ہے، حرف آخر ہے، سچا ہے، جو آپ نے فرما دیا وہ بعین بہت ہی سچا ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح سچا ہے، معتبر ہے، درست ہے۔
ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وقتی طور پہ ہم جوئے کے ذریعے سے دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج تک جوئے کے ذریعے سے پنپتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں گیا، جوئے کے ذریعے سے ترقی کرتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں گیا، جوئے کے ذریعے سے صاحب مال ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں گیا، صاحب حیثیت ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں گیا، صاحب دولت ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں گیا۔ جوا اتنا برا عمل ہے کہ جتنے جوا کھیلتے ہیں سب کے سب پھٹیچر ہو جاتے ہیں، سب کے سب غریب و تنگ دست ہو جاتے ہیں، سب کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، زمانے میں بے حیثیت ہو جاتے ہیں، زمانے میں بے وزن ہو جاتے ہیں، بے وقعت ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں ان کا کوئی وزن باقی نہیں رہتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں جوا کھیل کر کے کما کر کھانے والا خنزیر کھانے کے برابر ہے، اور اس کے آلات کو استعمال کرنے والا جوئے کی نیت کے بغیر خنزیر کے خون میں ہاتھ کو لت پت کرنے والا ہے، اور اگر اس کو دیکھنے والا ہے، جوئے بازوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، تو وہ خنزیر کے گوشت کی زیارت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی ایمان کے ساتھ اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، روزہ نماز کرتا ہے، جنت میں نہیں جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے اس کی پہلے دھلائی ہوگی، پہلے اس کی جہنم بھیجا جائے گا، وہاں اس کو صاف ستھرا کیا جائے گا، اس کے دامن پہ جو داغ دھبے ہیں وہ دھلائے جائیں گے، چھڑائے جائیں گے، صاف کیے جائیں گے۔ جب وہ پاکیزہ ہو جائے گا تب وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔